19واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 19 اور اس کے بعد۔ اللہ مالک کی توفیق سے آیت شریفہ 19 کے حوالے سے گزشتہ درس میں کچھ عاجزانہ گفتگو کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب ایک چونٹی نے دیگر چونٹیوں کو آواز دیتے ہوئے یہ کہا کہ اپنی جگہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں روند نہ دے۔ چونٹی کی یہ بات سن کے سیدنا سلیمان علیہ السلام ہنسنے کی ابتدا کرتے ہوئے مسکرائے اور عرض کی اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب، مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کی۔ غالباً بات یہاں تک ہو چکی ہے، ایسے ہی بڑا حصہ۔ اب اس کے بعد وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور یہ کہ میں صالح عمل کروں جس کو آپ پسند کریں۔ صالح عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، ریاکاری دکھاوے سے، کرنے والے کی نیت خالی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کا سارا دورانیہ شریعت کے مطابق ہو، اپنی طرف سے بنایا ہوا عمل نہ ہو، شریعت سے آگے بڑھ کے نہ، دائرہ شریعت کے اندر ہو۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوں تو وہ عمل صالح ہے۔ اور اس کے بعد عرض کیا کہ آپ اس کو پسند کریں۔ یہاں ایک سے زیادہ باتیں ہیں، آئیے اللہ کی توفیق سے 2 باتیں سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے ایمان پر اکتفا کرنا کہ میں مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، بڑی کاریگری کر رہی، یہ کافی نہیں۔ جس چیز کا سوال سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے اللہ سے کر رہے ہیں، وہ چیز ضروری ہوگی یا غیر ضروری؟ ضروری ہوگی۔ بس یہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، اور چھاتی پہ ہاتھ مارا، جنتی ہے، کلمہ گو ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کچھ بھی ہو، نبی کے برابر ہو سکتی ہے، تو نبی اللہ پاک سے کس بات کی توفیق مانگ رہا ہے؟ عمل صالح کی۔ عمل صالح کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، یاد فرما لیجیے۔ نمبر 1 دل کا اقرار، زبان سے اعلان، اور عمل سے اس کی تصدیق۔ 3 چیزیں ہو تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ عمل صالح بعض لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے یا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کے اعمال کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ محرومی ہے، بے نصیبی ہے، شیطان کے جال میں پھنسنے کی واضح دلیل۔ دوسری بات اس ٹکڑا مبارکہ کے حوالے سے ترضا ہو، آپ اس کو پسند کریں۔ جب کوئی عمل ایسا ہو کہ اس میں 2 باتیں ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور شریعت کے مطابق ہو، تو اللہ اس کو پسند کریں گے کہ نہ کریں؟ جواب دیجیے۔ تو پھر انہوں نے کیوں کہا؟ یہ ان کی شدید حرص پر دلالت کر، ان کی بات کے لیے میری آپ کی ماں باپوں کی بات بنتی نہیں۔ باپ کہتے جلدی جاؤ، رکنا نہیں، کہیں دیکھنا نہیں۔ ساری بات جو بعد میں کہتا ہے وہ پہلی بات سے ہٹ کے ہے، اس کے اندر اس بات کی اہمیت ہے اور اپنے بچے کی خیر خواہی ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کے دل میں شدید تڑپ ہے کہ میرے کاموں سے میرا رب راضی ہو جائے۔ جب عمل صالح مانگا، اس کی توفیق مانگی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا کام مانگ رہے ہیں جس پہ کرنے پر اللہ راضی ہو۔ لیکن پھر ان کے دل میں جو تمنا ہے، امنگ ہے، آرزو ہے شدت سے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، وہ انہیں مجبور کرتی ہے کہ بولو ترضا، یا اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے داخل فرمائیے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ یا اللہ ہدایت دے دے مجھے اور آپ سب۔ ہم اپنے سے کیا سمجھے بیٹھے، کبھی کچھ یاوہ گوئی کرتے ہیں، کبھی کچھ۔ یہ اللہ کا نبی ہے
اور نبی کسی شخص کا نبی کے لیے انتخاب ہی اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اعزاز انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے صالحین ایسے بندوں، مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کیجئے۔ کتنی عاجزی، انکساری اور خاکساری، اور اللہ کی رحمت کی امید، اس کی طلب کتنی شدید ہے۔ اور یہ بات انہی کی نہیں، حضرات انبیاء میں سے، حضرات انبیاء کا یہی طریقہ تھا۔ قرآن کریم میں بعض انبیاء، ان کے حوالے سے یہ بات اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ آئیے اس بارے میں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت شریفہ 83 دیکھیے، صفحہ آپ کے پاس غالباً 371 ہے۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم دیجئے، قوت فیصلہ دیجئے، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور کون ابراہیم علیہ السلام؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ کون ابراہیم؟ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا واتبع ملت ابراہیم، آپ ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ اتنی بڑی شخصیت، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ جب ان کے خوف اور اللہ سے التجا کی کیفیت یہ ہے تو میرا آپ کا خوف اور التجا کی شدت کم ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے، یا سرے سے نہیں ہونی چاہیے؟ اپنے تئیں کہاں پہنچا بیٹھے؟ جتنے بڑے لوگ تھے اتنا ہی زیادہ اپنے بارے میں خوف رکھنے والے، اور اتنے ہی زیادہ اللہ کریم سے عاجزی سے التجائیں کرنے والے۔ آئیے ایک اور نبی، اور بہت عظیم نبی، ان کی دعا بھی سماعت فرمائیے۔ سورہ یوسف، صفحہ غالباً آپ کے پاس 248۔ آیت شریفہ 101۔ آیت شریفہ کا بعد والا حصہ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ سیما صاحب جی بھائی جان کو نکال دے رہا۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے ولی ہیں، دوست ہیں دنیا و آخرت میں۔ توفنی مسلمہ، مجھے فوت کیجئے مسلمان ہونے کی حالت۔ اللہ، تو کیا میں آپ یہ دعا نہ کریں اور بہت زیادہ نہ کریں؟ ہم نہ 3 یا نہ 13 میں نہیں، ہم 0 سے کتنے نیچے ہیں، اللہ ہی جانے کہاں ہمارا نمبر آتا۔ توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کیجئے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ آئیے عقل والے، کون عقل والے؟ جنہیں میں آپ عقل والے کہتے ہیں؟ نہیں، ان کو عرش والے رب عقل مند ہونے کا خطاب دے چکے ہیں۔ ان کی دعا کیا تھی؟ آئیے قرآن کریم کے 2 مقامات سے ان کی دعا دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت شریفہ 93، اور صفحہ غالباً آپ کے پاس 76۔ آیت شریفہ 193۔ جی اس کا آخر دیکھیے، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہم سے آیت شریفہ 193 193۔ دانیال جی آگے آ جائیے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کرنا۔ یہ دعا کن کی ہے؟ اوپر دیکھیے، لآیات لأولی الالباب 190 نمبر آیت شریفہ کا آخر۔ یہ ساری بات ان کی ہو رہی ہے جو عقل والے ہیں، اور یہاں اللہ نہ کرے کہ یہ بات مجھ پر اور آپ پر چشمہ ہو جائے۔ جو یہ دعا کرنے والے نہیں، وہ عقل مند نہیں، یہ کون ہے؟ یا وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سیانہ سمجھتے؟ اللہ کے ہاں عقل والے، ڈاکٹر سلمان جی، اللہ کے ہاں عقل والے، ان کی دعا میں سے ایک دعا کیا ہے؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اگر یہ حاصل نہ ہوا تو کاریگری کا کوئی فائدہ ہے؟ جو دکانداریاں چل رہی ہیں ان کو ہے فائدہ؟
نتیجہ تو یہ ہے کہ فوت کن کے ساتھ، بروں کے ساتھ یا اچھوں کے ساتھ، یہ ہے نتیجہ جس پر سوری گزری ہوئی زندگی کا نتیجہ۔ آئیے سورہ آل عمران کی آیت شریفہ 8 بھی دیکھ لیجیے، اور یہ صفحہ غالباً آپ کے پاس 51 ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو جب آپ نے ہدایت دے دی تیرا نہ کر دے۔ کیا چاہتے ہیں کہ انجام کیا ہو جائے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت جو ملی ہے اس کے ساتھ خاتمہ ہو۔ آئیے ان کی بات سنتے ہیں جن ایسا عظیم انسان بلکہ ایسی عظیم مخلوق اللہ نے بنائی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرے، لا الہ الا اللہ، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا یا بہت سے لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے کہ میں نے بڑے دین کے کام کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ کسی شخص کو اس کا عمل بڑا نیک شخص ہے، ایک طرف اس کی ساری نیکیاں ہوں اور دوسری طرف اللہ کی عطا کردہ نعمت آنکھ ہو، کون سا پلڑا باری ہو، ایک آنکھ کا شکریہ ساری زندگی کی نیکیاں بن سکتی ہیں۔ ہاں، آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو جو محروم، ہم نہ کرے کہ اجن۔ اسی طرح ہمارے جسم کا یہ جو زبان چل رہی ہے، اگر کسی کو اختیار دیا جائے یا زبان لے لو یا پرائم منسٹر ہاؤس میں وزیر اعظم بن جاؤ، کیا لے گا؟ ہوگا کیا کرے گا؟ وہاں جا کے ٹکرے مارے گا، بغیر زبان کے وہاں جانا چاہے گا؟ پرائم منسٹر ہاؤس نے دنیا کی سب کچھ دے دیا جائے، زبان نے تو اسے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اگر ہے بھی تو میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ اللہ کی کس نعمت کا میں شکریہ اس کی وجہ سے ادا کر چکا۔ مقروض ہی مقروض ہے اللہ، اور سلامتی کیا ہے؟ یا اللہ اپنی رحم کر دے، یا اللہ ہمارے ساتھ عدل و انصاف نہ کرنا، اپنا فتح کر۔ ہے کوئی جو عدل و انصاف مانگے اللہ سے؟ اب دیکھیے حدیث شریف سنیے، سبحان اللہ، عجیب حدیث۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل ہرگز نہیں کروایا۔ اب صحابہ اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے، سوال کر کے امت کے لیے فہم کے سمجھنے کے دروازے کھلوائے۔ انہوں نے عرض کیا، وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہ جائیں گے؟ ہمیں وَلَا أَنَا، میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، ہاں اگر اللہ کا فضل و رحمت ہو گئی، اس نے مجھے ڈھانپ لیا تو انشاءاللہ جنت میں۔ اور ان کے اعمال کیسے تھے؟ رات کو اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک پھٹ گئے، کون ہے اتنی عبادت کرنے والا؟ اور پھر اگر ان کی عبادت کا ذکر ہو تو کتابیں ہیں، اور ان کا اعلان کیا ہے کہ میرے اعمال بھی مجھے جنت میں داخل نہیں کروا سکتے۔ کیسے داخل گا؟ اللہ کی فضل اور رحمت۔ اور کوئی کم عقل یہاں سے یہ نہ کرے کہ عمل کرنے کا کیا فائدہ، حماقت ہے۔ تو زور لگا، امتحان میں پاس اللہ نے کرنا ہے، بندے نے کھونا ہے، تو پھر پڑھے کہ نہ پڑھے؟ رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے، تو جاب پہ جائے کہ نہ جائے؟ بندہ جو کر سکتا کرے، لیکن یہ یقین رکھے کہ خیر اوپر سے آنی ہے، نیچے ہاں پابند ہو، جو نیچے ذمہ داریاں کرنی ہے، لیکن خیر کا پانا عرش والے رب کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عقل عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے صالحین میں داخل فرمائے، جنت میں جانے والوں میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔